حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، رسول اور نبی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کا آغاز کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے سفینے کا ذکر تمام آسمانی کتابوں صحائف میں ملتا ہے۔ بعض علماء سلف نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی تو اللہ نے حکم دیا کہ زمین میں ایک درخت لگاؤ تاکہ وہ تیار ہو جائے تو اس کی لکڑی سے کشتی بنائی جائے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے درخت لگایا اور اس کے تیار ہونے میں 100 سال اور بعض کی رائے کے مطابق 40 برس لگ گئے۔ محمد بن اسحاق سوری سے بیان کرتے ہیں کہ وہ ساگوان کی لکڑی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ صنوبر کے درخت کی تھی، اور تورات میں دوسرے اقوال کے مطابق صراحت ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی لمبائی 300 ہاتھ اور چوڑائی 50 ہاتھ تھی، اور تورات میں بھی یہی ہے۔ اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی لمبائی 200 ہاتھ تھی اور چوڑائی 300 ہاتھ تھی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی لمبائی 1200 ہاتھ اور چوڑائی 600 ہاتھ تھی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ لمبائی 2000 اور چوڑائی 100 ہاتھ تھی۔ سب اہل رائے کہتے ہیں کہ اس کی بلندی 30 ہاتھ تھی، اور وہ کشتی 3 منزلوں والی تھی اور ہر منزل 10 ہاتھ اونچی تھی۔ نچلا حصہ چوپایوں اور جنگلی جانوروں کے لیے تھا، اور درمیانی حصہ انسانوں کے لیے تھا، اور سب سے اوپر والا پرندوں کے لیے مخصوص تھا۔ اس کا دروازہ چوڑائی کی جانب تھا۔ اس کو اوپر سے ایک ڈھکن سے مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ سب سے پہلے پرندوں میں سے کشتی میں طوطا سوار ہوا، اور جانوروں میں سے آخری جانور گدھا داخل ہوا۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا سوار کر لیا تو آپ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا، ہم کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں، یا یوں کہا کہ ہمارے جانور کیسے پرسکون ہو سکتے ہیں جب کہ ہمارے ساتھ شیر بھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بخار مسلط کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے سفینے میں سوار لوگوں کی تعداد میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس بارے میں مفسرین اور مورخین کا اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ عورتوں سمیت 80 افراد تھے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 72 افراد تھے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 10 افراد تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے اور یام بیٹے کی بیوی سمیت 4 بہویں بھی سوار ہوئیں، صرف یام الگ ہوا اور نجات نہ پا سکا۔